بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب میری آنکھ کھلی تو مجھے میری بیوی نظر نہیں آئی، کیونکہ وہ دادی نے زبردستی میری شادی گاؤں کی لڑکی سے کر دی۔ مجبوری میں اسے گھر لے آیا، لیکن اسے میں بیوی نہیں مانتا تھا۔ ویسے وہ میرے سارے کام کرتی، لیکن میں اسے اپنے بیڈ پر سونے نہ دیتا، وہ نیچے زمین پر سوتی۔ ایک دن اس نے مجھے ہاتھ لگا کر جگایا تو مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں نے اسے بے عزت کر کے کمرے سے نکال دیا اور پھر سو گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو مجھے پچھتاوا ہوا اور میں اسے پورے گھر میں ڈھونڈنے لگا، مگر وہ نہیں ملی۔ تبھی میں نے دیکھا کہ اسے وہ دن یاد آ رہے تھے جب وہ دادی کے ساتھ ان کی دور کی سہیلی کے گھر پہنچا تھا۔ دادی کی سہیلی شہر سے اتنی دور چھوٹے سے گاؤں میں رہتی تھی۔ ماں باپ کے ایکسیڈنٹ کے بعد اسے دادی نے اپنی نگرانی میں رکھا تھا۔ گاؤں کی زمینوں سے اتنا آ جاتا تھا کہ اسے گھر میں کسی چیز کی کمی کا احساس نہ ہوا۔ صرف ایک دادی تھی جس کی زبان پر ایک ہی بات رہتی تھی، اس گھر میں ایک بہو کی بہت کمی ہے۔ وہ ہنس کر اس کی بات کو ہوا میں اڑا دیتا تھا۔ دراصل ابھی تک اسے اپنی آئیڈیل نہیں ملی تھی، لیکن جب وہ دادی کے ساتھ گاؤں آیا تو زندگی نے ایک نیا موڑ لے لیا۔ ان کو اپنی سہیلی کی پوتی بہت پسند آئی اور زبردستی قربانی کا بکرا بنا دیا۔ شہر واپس آتے ہوئے لال جوڑے میں وہ بھی اس کے ساتھ آ گئی تھی۔ زین نے اپنے جیون ساتھی کے متعلق جو بھی سوچ رکھا تھا وہ چکنا چور ہو چکا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ کبھی بیوی کا درجہ نہیں دے گا۔ چھٹی کا دن تھا، اس لیے اٹھنے کی کوئی جلدی نہیں تھی۔ وہ 12 بجے تک سوتا رہا اور 12 بجنے کے بعد جب اس کی نیند پوری ہو چکی تھی تو فریش ہونے کے لیے واش روم چلا گیا۔ جب باہر نکلا تو اس کی بلو کلر کی شرٹ بیڈ پر پڑی ہوئی تھی۔ مطلب آج اسے بلو شرٹ پہننے کو کہا جا رہا ہے۔ وہ اسی کے پریس کیے ہوئے کپڑے پہننے لگا تھا۔ جب اس کے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے پی سکتا ہے، کھانا کھا سکتا ہے، کپڑے پہننے میں تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن ایک بات اسے اب تک سمجھ نہیں آئی تھی، اس لڑکی کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کس ٹائم اٹھا ہے اور اسی وقت وہ شرٹ لا کر بستر پر رکھ دیتی ہے، یا پھر جب اس کے سر میں درد ہوتا ہے یا پھر چائے پینے کا موڈ ہوتا ہے تو بنا کہے اس کے لیے چائے بنا کر لے آتی ہے۔ حالانکہ اس نے شوہر والا ایسا کوئی حکم بھی نہیں سنایا تھا کہ بیوی کو غلام بنا لیا ہو، لیکن وہ خود بنا کہے اس کے سارے کام کرتی تھی۔ وہ اچھی بیوی والے سارے فرض نبھا رہی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اسے قبول نہیں کر سکا، کیونکہ وہ گاؤں کی تھی اور وہ شہر کا۔ اس پہ وہ قابلیت نہیں تھی جو اسے بیوی کے روپ میں چاہیے تھی۔ وہ خوبصورت تھی، لیکن خوبصورتی ہی تو سب کچھ نہیں ہوا کرتی، اور نہ ہی زندگی صرف خوبصورتی کے ساتھ گزاری جا سکتی ہے۔ ہر انسان کی طرح اسے خوبصورتی اپنی طرف کھینچتی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ایک انسان کو خوبصورت بنانے کے لیے صرف حسن کافی ہو۔ حسن کے علاوہ کوئی اور چیزیں انسان کو خوبصورت بناتی ہیں۔ کنگھی کر کے وہ نیچے چلا گیا، تب تک وہ ناشتہ لگا چکی تھی۔ ناشتہ کر کے جیسے ہی لان میں اخبار لے کر بیٹھ گیا، چھٹی کا دن تھا اس لیے دماغ بالکل فریش تھا۔ ویسے اسے اخبار پڑھنے کا کوئی شوق نہیں تھا، نہ عادت تھی، لیکن ایسے ہی ٹائم پاس کرنے کے لیے اخبار کی ہیڈ لائنز پر نظر دوڑانے لگا۔ چھٹیوں کے دن اس کی کوئی خاص مصروفیت نہیں ہوا کرتی تھی، وہ ہمیشہ چھٹی کا دن گھر پر ہی گزارتا۔ اسے اپنے سارے خواب اپنے ہونے والے جیون ساتھی کے لیے سمیٹ رکھے تھے، لیکن اس کے خواب ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے۔ دادی کے آنے میں ابھی ایک ہفتہ باقی تھا۔ اچانک اخبار پڑھتے پڑھتے اسے احساس ہوا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے نظریں اٹھا کر دائیں بائیں دیکھا، لیکن اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ وہ ایک بار پھر اخبار پڑھنے لگا، لیکن کچھ لمحے بعد پھر اسے محسوس ہوا جیسے اسے کوئی مستقل دیکھ رہا ہے۔ اس بار اس نے دائیں بائیں دیکھا اور پھر سامنے دیکھا تو اسے پتہ چلا وہ لڑکی کچن میں کھڑی چپکے چپکے دیکھ رہی تھی۔ اس کی چوری پکڑی جا چکی تھی، شاید اس لیے وہ کھڑکی سے غائب ہو چکی تھی۔ اسے کچھ عجیب سا لگا۔ 2 دن پہلے جب صبح کے وقت وہ گہری نیند میں سو رہا تھا، اچانک ایک آواز سے اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے چادر سے دیکھا، وہ لڑکی ہاتھ باندھ کر اسے بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ اسے حیرت کا جھٹکا لگا، پھر وہ چادر کے اندر سے آنکھیں کھول کر اس لڑکی کو دیکھنے لگا جو اسے لگاتار دیکھے جا رہے تھے۔ اسے نہیں پتا کہ وہ بھی اسے دیکھ رہا ہے، لیکن اگر اسے پتا ہوتا تو وہ شاید ہڑبڑا کر وہاں سے نکل جاتی۔ وہ صبح کافی دیر تک اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ آج ایک بار پھر وہ اسے لگاتار گھور رہے تھے۔ کیا وہ ہمیشہ اسے ایسے ہی دیکھتی ہے جب وہ چائے پی رہا ہوتا ہے یا وہ کھانا کھا رہا ہوتا ہے؟ لیکن کیوں دماغ یہ سوچنے سے خالی تھا، مگر اس نے خود میں نیا بدلاؤ محسوس کیا کہ وہ اخبار بالکل بھی نہیں پڑھ رہا تھا۔
پتہ نہیں کیوں وہ پھر سے اپنا دھیان اخبار پر نہیں دے پا رہا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں الجھا بیٹھا تھا کہ وہ اس کے پاس آ گئی۔ وہ اس کے کپڑوں سے آنے والی خوشبو اسے اپنے پاس بالکل محسوس کر سکتا تھا۔ وہ پرفیوم لگا کر اتنا آئی تھی کہ جیسے نہا کر آئی ہو۔ تو پھر ان کے ساتھ ساتھ کپڑے بھی اس نے بہت اچھے پہن رکھے تھے۔ وہ چائے لائی تھی۔ اس نے غور سے لائبہ کی طرف دیکھا۔ اسے لگا جیسے وہ اسے کچھ کہنا چاہتی ہو۔ اس نے پوچھا کچھ چاہیے؟ وہ کہتے کہتے اچانک چپ ہو گئی اور زین نے چائے اٹھا کر پینا شروع کر دی، لیکن لائبہ اس کے پاس ہی کھڑی تھی۔ پھر کہنے لگی، وہ جی ہم باہر چلے۔ وہ دل کی بات زبان تک لے آئی۔ زین نے چائے کا کپ میز پر واپس رکھ دیا اور حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ جی موسم اچھا ہے، ہم نے سوچا باہر چلیں گے، جیسے فلموں میں ہیرو ہیروئن جاتے ہیں۔ اس نے شرما کر اپنی لمبی چوٹی سے کھیلتے ہوئے کہا، اوہو کیسی خوش فہمی ہے میڈم کو، میں تو ہیرو لگتا ہوں، پتہ نہیں خود کو کس فلم کی ہیروئن سمجھ رہی ہو۔ اس نے چائے کا سپ لیتے ہوئے طنز بھری ہنسی سے کہا، نہیں میں ذرا بزی ہوں۔ اس نے روکھے پن سے جواب دیا۔ پھر لائبہ کا چہرہ اداس ہوتے ہوئے دیکھا۔ جہاں تھوڑی دیر پہلے خوشی کے رنگ نظر آ رہے تھے، اب وہاں اداسی تھی۔ اس نے جان بوجھ کر نظریں چرائیں اور وہ بھاگتے ہوئے اندر چلی گئی۔ وہ جانتا تھا کہ اب کچن میں کوئی کونا پکڑ کر رونے کا شوق پورا کرے گی۔ میڈم کافی دیر تک وہیں لان میں بیٹھا رہا، پھر اندر آ کر ٹی وی کھول کر بیٹھ گیا، ساتھ ہی ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگا۔ کہاں گئی؟ کہیں نظر نہیں آ رہی۔ وہ اس کو دیکھنا چاہتا تھا، دل ہی دل میں سوچا، پھر پانی پینے کے بہانے کچن میں چلا گیا، وہاں بھی اسے وہ نظر نہیں آئی۔ پھر کچھ سوچ کر وہ اپنے کمرے میں گیا، مگر وہاں بھی نہیں تھی۔ یوں ہی ڈھونڈتے ڈھونڈتے کمرے کے پاس سے گزر رہا تھا کہ جب اندر سیسیوں کی آواز سن کر اس کے قدم رک گئے۔ بے ساختہ وہ دروازے سے کان لگا کر سننے لگا۔ وہ خود سے باتیں کر رہی تھی، اے خدا، ہمیشہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں کرتا ہے؟ تو اتنی بڑی کائنات کا مالک ہے، ایک چھوٹی خوشی بھی مجھے نہیں مل سکتی؟ تو مالک ہے نا، جو چاہے کر سکتا ہے، سب اختیار تیرے پاس ہے، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ وہ رب سے شکوہ کر رہی تھی، میں نے ساری زندگی تجھے کبھی کچھ نہیں مانگا، تیری عبادت کی ہے، ان کا تو مجھے صلہ دے، مجھے میری نیکیوں کا صلہ دے، مجھے تجھ سے کچھ نہیں چاہیے، مجھے دے دے، بھلے آخرت میں میرے لیے کوئی حصہ نہ رکھ، لیکن اس وقت مجھے اپنے دروازے سے خالی ہاتھ مت لوٹا۔ وہ خدا سے اپنی نیکیوں کا صلہ مانگ رہی تھی، خدا کو اپنی عبادت جتا رہی تھی، ایک چھوٹے بچے کی طرح اپنی دی ہوئی چیز واپس مانگ رہی تھی۔ یہ بھی بھول گئی تھی کہ وہ خود ایک معمولی سی بندی ہے۔ انسان بھی کیا چیز ہے، بڑے شوق سے عبادت کرتا ہے، ضرورت پڑنے پر اپنی عبادت کا حساب مانگنے لگ جاتا ہے۔ پتہ نہیں وہ کیا مانگ رہی تھی، آخر ایسی کون سی چیز تھی جو وہ خدا سے اتنا گڑ گڑا کر مانگ رہی تھی۔ زین دروازے سے ہٹ کر واپس صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ پتہ نہیں کیوں اسے اس لڑکی کا رونا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اب اسے اپنے رویے پر پچھتاوا ہونے لگا، آخر کیوں اس نے اس کی بات نہیں مانی؟ کیا ہو جاتا اگر وہ اس کے ساتھ باہر چلا جاتا؟ ویسے بھی وہ کون سا اس کا جیون بھر کا ساتھی ہے، کچھ دنوں کے لیے تو ہے اس گھر میں۔ ایک بات تو وہ شروع سے اپنے دماغ میں بٹھا چکا تھا کہ دادی کے آتے ہی ان کا لایا ہوا یہ تحفہ واپس کر دے گا، اسی لیے ہمیشہ اسے دیکھ کر یہی سوچتا تھا کہ وہ اس کے گھر میں ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، نہ ہی یہ وہ لڑکی ہے جس کے ساتھ وہ زندگی گزار سکتا ہے۔ اس کے اندر اس کے لیے کوئی فیلنگ نہیں تھی، بلکہ الجھن ہوتی تھی اس کی شکل دیکھ کر، نفرت ہوتی تھی۔ اس لڑکی سے پتہ نہیں کہاں سے آ گئی اس کی زندگی میں۔ گاؤں سے میرے شہر میں لائبہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آ رہی تھی۔ اس نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا، جہاں کوئی آنسو، کوئی پریشانی نظر نہیں آ رہی تھی، مطلب وہ لڑکی اپنی کمزوری اس پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سنو، وہ کچن میں جانے لگی تو اس نے آواز دی، آج کھانا مت بنانا، ہم باہر کھانا کھانے جائیں گے۔ جی ہم؟ اس نے پوچھا۔ ہاں ہم مطلب ہم دونوں؟ وہ مسکرا دی۔ اور ہاں کپڑے بھی اچھے پہن لینا، اگر اس طرح کے کپڑوں میں جاؤ گی تو سب ہنسی مذاق اڑائیں گے۔ جی، وہ مسکراتے ہوئے کمرے میں چلی گئی۔ پتہ نہیں کیوں اس پر زین کو اپنے اندر سکون محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اپنی زندگی میں یہی تو چاہتا تھا، لیکن اس طرح بالکل نہیں۔ وہ اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر سڑک پر پیدل چلنا چاہتا تھا، ہوٹلوں میں کھانا کھانا چاہتا تھا۔ اس نے آئیڈیل کے طور پر اپنے لیے ایک الگ ہی بیوی کی خواہش کی تھی، لیکن اس قسم کی نہیں۔ وہ دونوں 7 بجے ہی گھر سے روانہ ہو گئے اور 3 گھنٹے بعد لوٹے، کیونکہ وہ تھک چکے تھے اور تھوڑا آرام کرنا چاہتا تھا۔ اپنے کمرے میں چلا گیا اور پھر ایک دن اس پگلی سی لڑکی نے اس کی پسندیدہ ریڈ شرٹ جلا دی۔
وہ آسانی سے چھپا بھی سکتی تھی، لیکن وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اس کے سامنے اور کہا کہ میں معافی چاہتی ہوں، میں نے آپ کی پسندیدہ شرٹ جلا دی۔ تو اس نے کہا اس کے لیے اتنے آنسو بہانے کی کیا ضرورت تھی، اور وہ بھی مگر مچھ کے آنسو؟ تو وہ کہنے لگی نہیں، میں بہت شرمندہ ہوں۔ اس نے کہا کہ تم آسانی سے چھپا بھی سکتی تھی یہ بات، ریڈ رنگ کی اور بھی شرٹ میرے پاس ہے، اور ہر شرٹ کا تو میں حساب نہیں رکھتا، پھر تم نے اتنی بڑی غلطی کر کے کیوں بتائی؟ میں آپ سے جھوٹ بھی بول سکتی ہوں، خدا سے نہیں۔ آپ کو جھوٹ بول کر میں بچ بھی سکتی ہوں، مگر خدا سے کیسے جھوٹ بول سکتی ہوں؟ اور وہ یہ باتیں سن کر حیران ہو گیا کہ پتہ نہیں کیسی پاگل لڑکی ہے، ایسی لڑکیاں بھی ہوتی ہیں اس دنیا میں۔ وہ سارے راستے اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ وہ اپنے دوستوں کی جب شکایتیں سنتا کہ وہ اپنی بیویوں کے بارے میں کیسی باتیں کرتے ہیں، حیران رہ جاتا کہ کون صحیح ہے، یہ ان پڑھ گاؤں کی لڑکی یا وہ پڑھی لکھی ماڈرن لڑکیاں جو اپنے شوہروں پر حکومت کرتی ہیں، نہ کھانا بنانا، نہ بچوں کو سنبھالنا، ہر وقت میک اپ سے لدے رہنا، ہنس ہنس کر ہر مرد سے باتیں کرنا۔ اسے اس قسم کی عورتیں کچھ عجیب لگتی تھی، لیکن وہ اپنی زندگی میں ایک بہت الگ سی لڑکی دیکھ رہا تھا، جو ایسی لڑکی تھی جو اس نے آج تک کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ایک وہ بیویاں جو شوہروں کی ہر بات پر اعتراض کرتی ہیں، اور ایک یہ کہ اسے کہا جائے رات سفید ہے تو یہ اپنے شوہر کی ہاں میں ہاں ملائے گی۔ یہ لڑکی تو اپنے شوہر کو اب سب کچھ مانتی ہے۔ اس لڑکی کے ساتھ رہتے ہوئے اسے 2 مہینے ہو چکے تھے، اور ان مہینوں میں اس نے نوٹ کیا تھا کہ وہ لڑکی کبھی جھوٹ نہیں بولتی، بنا مقصد بنا مطلب کوئی بات نہیں کرتی۔ اب وہ فرش پر لیٹ گئی تھی، اس نے کبھی نہیں کہا کہ میرا حق ادا کرو، بیڈ پر سونا ہے، میرا حق ہے۔ وہ ہمیشہ رات کو سونے سے پہلے کوئی نہ کوئی عجیب سا ٹاپک پڑھ کر اس سے سوال کرتی۔ وہ کبھی کبھی تو اسے غصے سے جھڑک بھی دیتا، مگر وہ کبھی اس کے غصے پر ناراض نہیں ہوتی تھی۔ لیکن آج وہ خاموشی سے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اسے ہمیشہ رات کو اس لڑکی کی باتیں بہت بری لگتی تھی، لیکن عجیب بات تو یہ تھی کہ اگر وہ لڑکی بات نہ کرتی تو وہ الجھن کا شکار ہو جاتا، اور ایک دن اس کے پوچھنے پر کہ کیا تم ہمیشہ یہی کپڑے پہنتی ہو، تو اس نے جواب دیا جی میرے پاس اتنے ہی کپڑے ہیں۔ باقی کتنے کپڑے ہیں تمہارے پاس؟ جی 3، اس نے سادگی سے جواب دیا، جبکہ وہ حیران ہوا کہ جس لڑکی کے شوہر کی اتنی اچھی تنخواہ ہو، اس کی بیوی کے پاس صرف 3 سادہ سوٹ۔ کتنی عجیب بات اس کو لگی۔ اس نے خود ڈھیروں کپڑے بنائے تھے، اور اس نے اس سے کبھی کچھ مانگا بھی نہیں تھا۔ کیوں نہیں مانگا؟ اسے مانگنا چاہیے تھا، یہ اس کا حق تھا۔ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ دکھ سے پوچھ رہا تھا۔ وہ بس مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ اچھا ٹھیک ہے، کل ہم چلیں گے شاپنگ کرنے، پھر وہ اپنے لیے کپڑے لے لینا۔ جی اب سو جاؤں۔ صبح جب فجر کی اذان ہوئی تو وہ اٹھانے لگی کہ آپ بھی نماز پڑھ لیں۔ اس کے چھونے پر اس کو عجیب سا لگا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ سمجھتی کیا ہو خود کو تم؟ اور کیا سوچ کر تم نے مجھے ہاتھ لگایا؟ میں نے تمہیں بتایا ہے نا کہ میں تمہیں بیوی کا درجہ کبھی نہیں دے سکتا۔ کس سے پوچھ کر تم نے مجھے جگانے کی کوشش کی؟ زبردستی میری زندگی میں گھسنے کی کوشش مت کرو، اوکے، ورنہ میں نہ تمہیں قبول کر سکتا ہوں نہ کبھی کروں گا، اس لیے اچھی بیویوں والا رویہ چھوڑ دو۔ وہ چلا چلا کر بات کر رہا تھا۔ اندر کے لاوے کو باہر آنے کا راستہ مل گیا تھا۔ اس کا پارا ایک دم چڑھ چکا تھا۔ وہ ایک دم چڑھ گیا، بالکل چپ چاپ کھڑی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کی آنکھوں میں سے آنسو گر رہے تھے۔ اسے چلا کر کہا دفع ہو جاؤ جاہل گنوار لڑکی، انگلش نہیں سمجھ سکتی۔ اس لیے اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی اپنے کمرے سے باہر نکال دیا اور کنڈی لگا کر بیڈ پر آ گیا۔ اس کا خون کھول رہا تھا۔ کافی دیر بعد جب وہ خود کو نارمل کرنے میں تھوڑا سا کامیاب ہوا، وہ دوبارہ بستر پر لیٹ گیا۔ نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ چھٹی کا دن تھا، اس لیے اسے جاگنے میں دیر ہو گئی۔ الارم نے اپنے ہونے کا احساس دلایا تو وہ اٹھ کر واش روم گیا، اور سر میں ہلکا درد اس کو محسوس ہوا۔ صبح 6 بجے والا واقعہ ابھی تک اس کے ذہن میں تھا۔ آج نہ اس کی شرٹ بیڈ پر رکھی ہوئی تھی، نہ ہی ناشتہ بنا ہوا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ اس سے ناراض ہے۔ تم نے اچھا نہیں کیا، اس کے ساتھ کتنی بری طرح سے پیش آئے، اس کے دل نے آواز دی۔ وہ کچن میں چلا گیا، خود اپنے لیے ناشتہ بنانے لگا۔ پھر اسے ایک دم محسوس ہوا کہ ناشتہ بنانے میں اسے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اتنے دنوں سے وہ اس کے ہاتھوں کا ناشتہ کھا رہا تھا۔ خود کھانا بنانے کی اس کی عادتیں ختم ہو گئی تھیں۔ وہ بنا ناشتے کے کچن سے باہر آ گیا اور صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ وہ یہ سوچ کر کھڑا ہو گیا کہ یہ کہاں چلی گئی۔
घर के कमरों में उसे ढूंढने लगा लेकिन वो उसे नहीं मिली। उसकी टेंशन में और इजाफा हो गया। वो ऐसे तड़पने लगा जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल दिया गया हो। कहाँ चली गई? वो सीढ़ियाँ उतरते हुए सोच रहा था कि कहाँ चली गई। अगर चली भी गई तो उसे क्या जाए, जाए जहाँ भी जाना अच्छा है, इस घर से चली जाए। वो हमेशा यही तो चाहता था, लेकिन आज जब वो चली गई तो वो क्यों परेशान हो रहा था? वो खुश क्यों नहीं है, जबकि उसे तो खुश होना चाहिए कि वो उसके लिए परेशान है। और जब दादी वापस आएंगी तो उन्हें क्या जवाब देगा? नहीं नहीं, दिल से फौरन आवाज़ आई। वो दादी के लिए नहीं, खुद अपने लिए परेशान था। मगर क्यों? उसने दिल से पूछा, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करने लगे हो। दिल ने एकदम सरगोशी की। वो गुमसुम सा हो गया। ये क्या कह रहा था दिल? वो उससे प्यार कैसे कर सकता है? वो तो उससे नफरत करता है। नहीं, दिल झूठ बोल रहा है। उसने दिल को झुठलाने की कोशिश की, मगर वो ऐसा नहीं कर सका, क्योंकि दिल झूठ नहीं बोल रहा था, सच कह रहा था। मैं उससे प्यार करता हूँ, मगर प्यार मुझे सिर्फ उसकी आदत हो गई है। मैं उससे प्यार भी करने लगा हूँ, मगर वो कहाँ है? उसने चिल्ला चिल्ला कर पूरे घर से पूछा। पूरा घर खामोश था। उसे जिंदगी में पहली बार घर में अकेलेपन का एहसास हुआ। उसे पहली बार घर की खामोशी डरा रही थी। उसे पहली बार पता चला कि वो उससे मोहब्बत करने लगा है। वो जिसे अपनी ज़िंदगी का साथी बनाना चाहता था, वो यही लड़की थी। इसके अलावा और कोई नहीं हो सकती। उससे प्यारी तो कोई और हो ही नहीं सकती। इतनी मासूम, इतनी सच्ची, उसे जीवन साथी के रूप में सिर्फ यही लड़की चाहिए थी, और तो कोई हो ही नहीं सकती। उस जैसी लड़की दुनिया में कहीं नहीं है। फिर दादी उस पर भरोसा करती थी तो बिल्कुल सही करती थी। वो वाकई अपने पोते के लिए सबसे अच्छी बीवी ढूंढ कर लाई थी। अगर वो खुद उसकी मर्जी के खिलाफ किसी मॉडर्न लड़की से शादी करता तो क्या होता? वो लड़की क्या घर के काम करती? क्या इसमें इतनी बर्दाश्त होती कि वो मेरी बात को समझ सकती? मैं उस पर गुस्सा करता रहूं, उसे जलील करता रहूं। उसे बीवी नहीं समझा, लेकिन उसने मेरा काम करने से कभी मुंह नहीं मोड़ा। मैं पहली बार उसकी कही हुई सारी बातें याद कर रहा था। जी, ब्यूटी पार्लर क्या होता है? ये टीवी करंट तो नहीं मारता? जी, हमारे गांव में पहले मर्द खाते हैं, फिर औरतें उसका बचा हुआ खाना खाती हैं। आपको गाड़ी चलाना आती है जी? या खुदा, मुझे अपने घर से खाली हाथ मत लौटा। मैं आपसे जो मांग रही हूँ मुझे दे दीजिए। वो आपकी शर्ट जल गई है। आपसे झूठ बोल सकती हूँ, खुदा से नहीं। वो तो सब जानता है। आपसे झूठ बोलकर मैं बच भी जाऊं तो खुदा से कैसे झूठ बोल सकती हूँ? ओ मेरे खुदाया, ये मैंने क्या कर दिया? क्यों कर दिया? मैंने उसे कितनी बदतमीजी से बात की। सुबह मुझे गुस्सा आ गया था, हालांकि उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, सिर्फ नमाज के लिए जगा रही थी। वो तो इतनी अच्छी थी, उसने कोई शिकवा शिकायत नहीं की, लेकिन वो कहाँ चली गई? प्लीज़ वापस आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा। दोनों मिलकर मोहब्बत से मियाँ बीवी बनकर रहेंगे। उसे अपने गालों पर नमी का एहसास हुआ। भागते हुए गया और गाड़ी में बैठकर रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना हो गया। गाड़ी फुल स्पीड में चला रहा था। जल्द से जल्द वो रेलवे स्टेशन पहुंच जाना चाहता था। उसे अपनी कोई फिक्र नहीं थी। फिक्र ये थी कि वो चली ना जाए। भागकर वो रेलवे स्टेशन के पास जब पहुंचा तो एक बेंच पर एक आदमी बैठा हुआ था। उसने कहा, बात सुने जनाब, ये ट्रेन की टाइमिंग क्या है? तो उसने कहा, जी वो तो निकल चुकी है। उसकी तो जान निकल गई, खून खुश्क हो गया। वो ढेर हो गया बेंच पर। ऐसे कैसे जा सकती है, और मुझे छोड़कर कैसे जा सकती है? इतनी मामूली सी गलती पर इतनी बड़ी सजा कैसे दे सकती है? काफी देर तक वहीं बैठा रहा, फिर घर आ गया। घर आकर सोफे पर फिर से ढेर हो गया। अपने सर को पकड़ लिया कि मैं कैसे रहूंगी उसके बगैर। मुझे तो उसकी आदत हो गई थी। जब वो अपने सर को पकड़े बैठा था तो उसे किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। उसने गर्दन घुमा कर देखा तो ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की सांस नीचे चली गई। तुम कहाँ चली गई थी? कहाँ चली गई थी तुम? मुझे बताओ। वो उसे पकड़े कहने लगा, जी वो हम तो यही थे, हम कहाँ जाएंगे? वो इतना खुश हुआ, इतना हैरान हुआ, कहने लगा, अब आइंदा तुम कभी मुझे छोड़कर मत जाना। ओके, चाहे मैं तुम्हें जितना भी डांटूं, जितना भी गुस्सा करूं, लेकिन अब मैं तुम्हें कमरे से बाहर नहीं निकालूंगा। तुम मेरी दुल्हन बनोगी। मैं तुम्हें दिल से बीवी कबूल करता हूँ, और तुम मामूली लड़की नहीं रहोगी, बल्कि मेरी प्यारी सी बीवी बनोगी। खुशी से उसकी आंखों में आंसू आ गए।
وہ صبح اس کے منہ سے نکلنے والے شعلے سن کر ٹوٹ گئی تھی۔ اسے لگا اب اس کی زندگی کا کوئی مقصد باقی نہیں رہا۔ وہ کمرے سے نکل کر اس کے برابر والے کمرے میں جا کر روتی رہی اور روتے روتے کب سو گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ اس لیے جب وہ آواز دے رہا تھا، پکار رہا تھا، بھاگ رہا تھا تو اس کی آواز سن نہیں پائی۔ وہ اس کا شور جو صبح آگ برسا رہا تھا بڑی بےتابی سے اپنی بیوی کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اسے حیرت ہوئی اور اچھا بھی لگا۔ بہت دیر تک وہ اسے دیکھتی رہی اور کہنے لگی کہ میں جانتی ہوں آپ مجھ سے پیار کرنے لگے ہیں، بس اظہار نہیں کر رہے تھے، اس لیے میں آپ کو چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں۔ آپ کا غصہ سر آنکھوں پر، لیکن آپ کو پتہ ہے میرا دل ٹوٹ گیا تھا۔ اب غصہ کریں لیکن غصے میں اس طرح مجھے میری نظروں میں مت گرائیں۔ اور پھر مسکرا کر شرارت سے کہنے لگی، آپ کو ایک سچ بتاؤں، میں آپ کو دیکھ چکی تھی کہ آپ مجھے ڈھونڈ رہے تھے، چلا رہے تھے۔ میں کھڑکی سے آپ کو منہ بنائے دیکھ رہی تھی، لیکن میں اس وقت آپ کے پاس نہیں آنا چاہتی تھی کیونکہ آپ نے مجھے اتنے دن تنگ کیا ہے، میرے شوہر نے اتنے دن تنگ کیا ہے، تو میں آپ کو تنگ کر رہی تھی، دیکھ رہی تھی وہ تڑپ اپنا بدلہ وصول کر رہی تھی۔ صبح اس سے ناراض تھی، روئی تھی، لیکن آج کی صبح وہ سب نہیں ہوا تھا تو وہ اپنی محبت کا اقرار نہ کر پاتا۔ یہ تو قسمت کا فیصلہ تھا، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ بے شک کوئی ہے جو ہماری ہر سوچ پر اختیار رکھتا ہے، ہمارے لیے بہتر فیصلے کرتا ہے۔ وہی ہے جو اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے، ساری دنیا اس کی ہے۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر اوپر آسمان کی طرف دیکھا، بے شک جوڑے وہی بناتا ہے آسمانوں پر۔ وہ اپنے انسانوں میں کبھی فرق نہیں کرتا، نہ دیہاتی، نہ شہری، نہ غریب، نہ امیر۔ وہ سب کو دو آنکھیں، دو کان، دو ہاتھ پاؤں نوازتا ہے۔ فرق تو صرف انسان ہی کرتے ہیں، اور کب دلوں میں سے نفرت نکال کر محبت بھر دے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی اچھی لگی ہوگی۔ مزید کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ اگلی کہانی تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔